السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامک سوال جواب کا 5واں دن ہے۔ چلیے آج کے سوال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اس کا جواب ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج اور عمرہ کرتے رہے۔ چلیے دوسرا سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر پائی؟ اس کا جواب ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ چلیے تیسرا سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا؟ اس کا جواب ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیا گیا۔ چارواں سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے 100 سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ پانچواں سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے جو عراق میں موجود ہے۔ چلیے چھٹواں سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے علم کس سے حاصل کیا؟ اس کا جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ چلیے ساتواں سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ اس کا جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ چلیے آٹھواں سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ اس کا جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال 360 پر 5 سال کی عمر میں ہوا۔ چلیے نواں سوال ہے، کیا عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے؟ اس کا جواب ہے، ہاں عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ چلیے 10واں سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا عہد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عہد کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر کوئی عہد نہیں ہے۔ دوستوں، ہمیں فکر کرنا ہے کہ نماز اللہ کا بڑا حکم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ کسی حال میں بھی نماز کسی کو معاف نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، چاہے کھڑ کر پڑھو یا لیٹ کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو یا اشارے سے پڑھو، لیکن کسی بھی حال میں نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلے گی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی، نماز مکمل نہیں ہوئی تو باقی اعمال میں بھی ہمیں کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے ہمیں فکر کرنا ہے، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت کو جانے کی کنجی ہے، اس لیے ہمیں وقت پر نماز کو ادا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سے سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینی معلومات حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے، اللہ حافظ۔